أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم نواں پارہ سورہ الاعراف نواں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا 24واں رکوع ہے. نواں پارہ جو ہے اس کا یہ 14واں رکوع ہے. سورۃ الاعراف کا یہ آخری رکوع ہے کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 205. اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی ایک چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابند ہیں وحی الہی. آپ اسی چیز کو اپناتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. دوسری چیز قرآن نبی کی شریعت کو اللہ نے عقل والی باتیں سمجھداری والی باتیں قرار دیا، ہدایت اور رحمت قرار دیا کہ یہ وحی عقل سوچ والی بات، رحمت اور ہدایت والی باتیں. دوسرے نمبر پر سورۃ الاعراف کی وہ آیت جو کفار کے جواب میں نازل ہوئی، جو چاہتے تھے کہ قرآن سمجھ نہ آئے مسلمانوں کو، شور مچاؤ تاکہ ان کے پلے کچھ نہ پڑے. اللہ نے 3 ادب سکھائے. قرآن پڑھا جائے تو توجہ سننا، خاموش رہنا تاکہ تم رحمت کے حقدار بن جاؤ. اس آیت کا جو مدعا وہ بھی ہم نے بیان کیا. اس سے جو لوگ ایک غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ ضروری نہیں ہے، اس کی بھی ہم نے وضاحت کی اور باقاعدہ اس آیت کا مطلب منشا بھی ان اہل علم سے بیان کیا جن کی لوگ عقیدت کے قائل ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے. اور پھر اس کے اندر غلط مفہوم لینے کے جو نقصانات تھے وہ بھی واضح کیے کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خود جو ہے پھر اس وعید کے مرتکب بنتے ہیں جب ہم بے جا تشدد پیدا کر کے قرآن مجید کی آیت کو غلط معنی پہنایا جاتا ہے. اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ فجر کی سنتیں ان مساجد کے اندر پیچھے پڑی جاتی، امام تلاوت کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود پیچھے سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ آیت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر سنتے نہیں پڑھنی چاہیے. امام قرات کر رہا ہوتا ہے پیچھے ثنا پڑھی جا رہی ہوتی ہے، حالانکہ ثنا تو پھر نہیں پڑھنی چاہیے. تو عیدین میں آ کے ملنے والا نماز عید میں ملتا ہے آ کے. امام قرات کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ پابند کرتے بھی تکبیریں کہو تو بھی اللہ کے بندو پھر آیت کو عام ہے تو پھر عام رکھو. اگر خاص ہے جس مفہوم میں شریعت نے بتائی ہے، جو تفسیر صحابہ کرام سے آئی ہے، رسول اللہ سے آئی، اس پہ اعتماد کرو، قناعت کرو. اور اگر آگے والی ایتوں پہ غور کریں جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں تب بھی یہ بات واضح ہو جائے گی اس کا یہ تعلق اس بات سے نہیں ہے. مَا وَذْكُرْ رَبَّكَ، اور تو یاد کر اپنے رب کو، فی نفس کا، اپنے نفس میں، اپنے دل میں، تضرعاً، گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے، وخیفتاً، اور ڈرتے ہوئے، خوف کی کیفیت کے ساتھ. یہاں 2 باتیں ہیں کہ خالی ذکر ہمارے ہاں جس طرح لوگوں میں غفلت ہوتی ہے کہ صرف جو ہے وہ من کا گنتی تعداد پوری کرنے کا چکر کہ جی 100 تصویر میں کرنی ہے، میں روز ایک تصویر کرنا ہے، ٹھیک ہے جی 100 دانے دی میں جی 100,000 دانے تصویر کرنا. یا آج کل چائنا دی مہربانی دے نال انگلی والی تصویر آ گئی، وہ بھی کاؤنٹنگ ہوئی ہوتی ہے. تو اب ہوتا کیا، وہاں کاؤنٹنگ پوری کرنی ہوتی ہے، اس واسطے نال تصویر بھی چل رہی ہوتی ہے، نال سجے کھبے کم شم بھی ہو رہا ہوتا ہے، کاروبار بھی ہو رہا ہوتا ہے، یار لوگوں ڈیل بھی کیتا جا رہا ہوں. یہ صرف کیا ہے، یہ بدترین غفلت کا انداز ہے. ذکر کے لیے ضروری ہے کہ زبان کے ساتھ دل کی بھی حاضری ہو، پوری توجہ کے ساتھ پوری دل جو ہے اس طرح متوجہ ہو، پھر ذکر ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور تو یاد کر اپنے رب کو
فی نفس کا اپنے دل میں، خالی دلنا بھی نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے. جیسے ہمارے یہاں دوسری گمراہی ہوتی ہے کہ یہ ہاتھ یار والے، ہاتھ کار والے، دل یار والے. ہاتھ کار والے تے دل یار والے، کہ بھی ہاتھ اپنا کام کر جاؤ، دل نو جانا جی وہ چالو کیتا ہے تے او نو جانا جی وہ آپ ہی ذکر کرتا رہندا ہے تے او دل نو جاری کرن تے چالو کرن دے چکر وچ او شیطانی ہتھ کنڈے اور شیطانی انداز جڑے اپنائے جاندے نے. او دے واسطے صاحب یہ کی ہے جی، یہ دل جڑا جی وہ صاف کرنا ہے. او دے واسطے پھر مرشد پھڑو، او مرشد دی پھر مختلف وہ دی اطاعت رب رسول تو بھی اتوں دی ایسے طریقے. پھر یہ سیفی طریقہ کہ جناب اس کے اوپر وہ شیطانی حاضری ہو اور پھر اس کو تڑپانا اور الٹ کے بجنا حتیٰ کپڑے اتر جائیں اور بندہ تڑپ کے بجے. تو یہ جو شیطانی معاملات جنہوں کرنٹ پیر والا معاملہ، یہ سیفی سلسلے، یہ بدترین شیطانی انداز ہے، یہ قلب جاری والا انداز نہیں ہے. یاد رکھیے انسانی قلب اللہ نے اس کی ساری جو ہے علاج بتائے ہیں کہ یہ خراب کیسے ہوتا ہے، یہ سمرتا کیسے ہے. یہ خراب ہوتا ہے گناہوں سے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ سمرتا وائزا جو ہے، یہ سمرتا ہے رب کی قرآن کی تلاوت کرنے سے، یہ سمرتا ہے اللہ کے حضور رونے سے، گڑ گڑانے سے اور اللہ کے حضور معافی مانگنے سے. جیسے نبی نے بندہ گناہ کرتا تھا کہ نقطہ لگ دسیا، فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ. اللہ کو معافی منگے، توبہ کرے نا تو دل نکل ہو جاتا ہے، چمک اٹھتا ہے. تو اللہ نے اس کے سارے علاج بتلائے ہیں. اس لیے یہ جتنے بھی لوگ ان طریقوں کے اوپر کھڑے ہیں نا، ان کا اصل میں رب پہ یقین ہی نہیں ہے. گویا کہ یہ اس بات پہ کھڑے ہیں، اس فکر پہ کھڑے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو ہے روحانیت کا کوئی حل نہیں بتایا، روحانیت کا طریقہ نہیں بتایا. گویا کہ دوسرے لفظ میں یوں کہہ لیں، یہ اس پہلو سے دین کو ناقص مانتے ہیں. اور یہ فضائل اعمال کی تبلیغ بھی یہ ہے، یاد رکھیے. یہ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت پوتر نے، بڑے صاف نے، ان کی تعلیم بھی اصل میں یہی اسی جہت پہ کھڑی ہے کہ جی اللہ کے نبی تو بعد پھر دل بڑے سخت ہو جاتے. پھر وہ چکے ہوں یہ دل کی سختی ختم کرنے واسطے چکے پھر وہ نبی نے طریقہ نہیں دسیا. اس بات سانو ضرباں لاؤنیاں پئیاں تے تون مینگی کر کے تینوں کما کے لیا کے دل تے ٹھا کر کے مارنا تاکہ دل چالو ہوئے. یہ سارے شیطانی معاملات ہیں. دل دو چیزوں سے ہے، ذکر زبان اور دل کی حاج. خالی زبان سے ہو تو یہ غفلت کا انداز ہے، خالی دل سے ہو تو وہ ذکر نہیں ہوتا، وہ فکر ہوتا ہے. یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. زبان سے ہو خالی، ساتھ دل کی حاضری نہ ہو تو یہ غفلت والا ذکر ہے، سمجھیو. اور خالی دل کے ساتھ ہو تدبر، اور تو اگر خالی دل کے ساتھ معاملہ ہو تو اسے کہتے ہیں تدبر اور فکر، اسے ذکر نہیں کہتے. اللہ نے تدبر اور فکر کا حکم نہیں دیا، ذکر کا حکم دیا ہے. اور ذکر کے اندر زبان اور دل دونوں کی حاضری ضروری ہے. اور انسانی کیفیت، لوگ کہتے ہیں روندے نے، ہمارے یہاں بھی علمی ہے نا، روحانیت نہیں. اب تھی ویکو نا نماز تو بعد بھی نا ذکر کر دے نا، انگلی کڑا کڑ 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 چلتی ہوتی موٹر کی سپیڈ سے، یعنی منٹ ڈوڑ دے وچ 100 کی گنتی پھڑکا کے وہ ماری. وہ بھائی کیا ہے یہ ذکر کا رنگ کیوں نہیں آتا؟ یعنی وہ جو اللہ نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ دے ذکر نہ، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ہوتا. تو ہوندا کیوں نہیں پیا؟ بئی بیمار نو دوائی دسی ڈاکٹر نے تے جدوں اپنی مرضی نہ پیے گا تے پھر اس دا حل کی ہوئے گا؟ یا تے پینی نہیں، تے جے پینی ہے تے ایک بار شیشی منہ لا کے ساری پی جائے، لا شفا ہوئے گی. بھئی پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انداز، وہ طریقہ کار بھی اپناؤ، وہ حالت کیفیت بھی اپناؤ. اس کے لیے پہلی شرط تضرعاً، عاجزی، اپنے رب کے سامنے اپنی بے بسی کا یقین اور بے بسی والا انداز رکھو کہ یا اللہ میں بے بس مجبور، میرے کچھ بس نہیں ہے، میری کوئی اوقات حیثیت ہی نہیں ہے. دیکھو نا اللہ کے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو کدے واسطے؟ میرے ذکر واسطے. سب تو مضبوط اللہ دے ذکر ذریعے کی ہے نماز. تے رب نے آج ہی سکھائی، منہ اقرار کروایا اللہ اکبر، اللہ سب تو بڑا، تاکہ تیرے اندر غرور تکبر جڑا انانیت او دا بی مر جائے. تے نالے تیرے ہاتھ چکائے
تے بھی تو پتہ لگے کہ میں سرنڈر ہو گیا، یا اللہ میں بے بس ہوں، میری کوئی اوقات حیثیت نہیں، میرے میں کسے کھاتے دا ہی نہیں ہے، اللہ میں بالکل بے بس ہوں، منہ اعلان کرے تے او دا عمل کردار بول کے دسے، تے جے توجہ بھی نال ادھر ہو گیا کہ میں کہن کی ڈیا تے میں کرن کی ڈیا، تے پھر نماز دا اثر ہوئے گا کہ نہیں؟ کہ جی پہلے کسی نے سنا تھا میں کہنے گا چار تکبیر نماز فرض کفا فرض منہ آتے ہیں اللہ تریب آتے اللہ تعالی منہ تو قبلہ شریف کھبے بنے ماں سجے بنے نظام دین اللہ اکبر، باقی کہہ لیجیے پیچھے سے امام دی ہو گئی ہے، امام جانے تو نماز جانے، پھر وہی انہاں کی اثر ہونا۔ پھر اللہ نے طریقہ بتایا ہے تضرعاً، اسی لیے سیدنا بکر صدیق رضی اللہ بیان کرتے ہیں لوگوں جب رب سے دعا کیا کرو تو کوشش کیا کرو فلیتباک، رونے کا اہتمام کرو، فَإِن يَتَجَا، اگر رونا نہ آئے فَلْيَتَبَاكَ، تو رونے والی کیفیت بنا لو۔ اس لیے اللہ نے پہلی شرط رکھی عاجزی، آپ کو احساس ہو کہ میں بے بس ہوں، میری ساری طاقتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یعنی غفلت والا ذکر بھی نہیں اور تدبر اور فکر بھی نہیں، ذکر زبان اور دل کی حاضری سے، اور اپنی عملی کیفیت کیا ہو؟ نمبر ایک تضرعاً، عاجزی، وخیفتاً، اور خوف والی کیفیت، کہ اللہ کی پکڑ، رب کے عذاب کا ڈر ہو کہ میرا اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اور اپنے گناہ پہ ندامت شرمندگی ہو کہ اس پہ میری پکڑ نہ ہو جائے، عذاب کا ڈر بھی ہو اور اپنے گناہ کے اوپر بھی گناہ کا خوف بھی ہو کہ اس کی شامت میں نہ آ جاؤ، ڈر خوف کی کیفیت کے ساتھ۔ اینو کہندے جے روحانیت، یہ کوئی لگ نہیں شاہ کہ کوئی لنڈے بیار لب کے لونی ہے، جی ساڈے اتنے سیاپا بنایا جنہ پیری مرید سیاپا نا جنہ بھی، اور لوگ پتہ کیوں ہوا؟ شریعت کے مطابق روحانیت پہ آنا نہیں، تو جب شریعت کے مطابق آنا نہیں پھر کہنا نہیں جی اتنے روحانیت نہیں ہے، جو فلانے سے روحانیت نہیں ہے، اور روحانیت لین دے چکر میں جنہ جی وہ پھر ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھنا ہے جہے لوگ پھر انہوں شیطان کھچ کے نہ جی وہ دین تو بھی دور لے جائے، ایسی جگہ سٹتے ہیں کہ وہ بازار سمجھا کہ میں بڑا دور پہنچ گیا، لیکن نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ بیچارہ دین سے ہی دور جاتا ہے، شیطان اسے پھر ایسا کھیلتا ہے کہ اللہ معاف کرے۔ تو اس لیے یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے کہ اپنی عبادت میں خشوع و خضوع روحانیت پیدا کرو۔ اللہ نے کہا نا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز کامیاب نمازی کیڑا جی؟ خشوع و خضوع والا، جی دی نماز دے اندر عاجزی، انکساری، توجہ اللہ وال دھیان ہو، وہ نمازی کامیاب ہے۔ تو او دے واسطے ضروری ہے کہ نماز ترجمہ بھی ہونا چاہیے، جو پڑھ دے یہ بھی پتا ہونا چاہیے۔ اس واسطے ذکر کرنے واسطے نمبر ایک جو پڑھ دے پے ہیں او دا پتا ہونا چاہیے، مانا مطلب مفہوم وہ ہے کی میں کہن کی ڈیا ہے، زبان تو کہندی ہے ترجمہ ہونا چاہیے، وگرنہ نمازاں بھی بیکار جے۔ ساڑھے ساری زندگی بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن عبادت دے طور تے نہیں، عادت دے طور تے، جی وجہ نماز لذت نہیں ہوندی، جی نماز خشوع خضوع تے روحانیت نہیں ہوندی۔ جدو نماز بطور عبادت پڑھے گا پھر وہ رنگ چڑھے گا، جدو بطور عادت پڑھے گا پھر صرف فارمیلٹی پوری ہوئے گی، پھر وہ رنگ نہیں آئے گا۔ فرق کدو ہوتا ہے؟ عبداللہ مدروپی رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوی ایک مسئلہ لکھیا بڑا شان کہ بندہ نماز پڑھدا انہوں یہ ترجمہ ہی نہیں آਉਂدا، پتہ نہیں میں کی پہ پڑھدا ہے، فرمایا وہ نماز باطل ضائع جی، جنوں پتہ ہی نہیں میں پڑھدا کی پیا، کیوں کہ انہوں نے پھر اگے دلیل دیتی تو دی نماز ضائع کیوں، بیکار کیوں ہے؟ فرمایا اس بات تو ضائع ہے کہ اللہ نے نشئی نو نماز تو روک چھڑیا، فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تسا نماز دے نیڑے نہیں جانا حتیٰ کہ جدو تسی نشے دے حال چ ہو، کنا چیر نہیں جانا؟ حتیٰ تعلموا ما تقولون، جب تک تانوں علم نہ ہوے جو تسی کہہ رہے ہو، جو کہتے ہو نا او دا علم ہونا چاہیے کی کہہ رہے ہیں، او دا پتہ ہونا چاہیے۔ اس واسطے ذکر واسطے زبان دل دا ساتھ اور جو پڑھ رہے ہیں او دا مطلب مفہوم آنا چاہیے، اپنے اندر آجی انکساری پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، رب دے عذاب دا ڈر ہونا چاہیے۔ اینے اجزاء کٹھے کرنے کی کوشش کریے تو پھر کدی لہدا ہو کے دعا کر کے ویکھیا جے، جو نبی فرمایا کہ 7 قسم دے بندے نے اللہ ارض سایہ دے گا انہاں جو ایک بندہ وہ بھی ہے رجل ذکر اللہ خالیا، جڑا علیحدہ ہو کے خلوت ہو کے لوگاں تو کٹ کے سیر دے پاسے ہو کے اللہ نو یاد کردا ہے۔
ففاضت عیناہ تو اکھا چانسو نکلے ہوں گے اللہ نے رسایا جائے گا اپنا ایتھے روحانیت بن دیجیے پھر مایا وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا اور تو یاد کر اپنے رب کو اپنے دل میں تضرعا عاجزی کے ساتھ وخیفا اور خوف سے ڈرتے ہوئے اللہ کے عذاب سے ودون الجہر من القول اور آواز کو اونچا کیے بغیر دون کا میں ہوتا ہے نیچے جہر سے نیچے ہم نے تو بتایا نا پیچھے کہ من دون اللہ کی بات آئی پیچھے جا پڑا کہ جن کو اللہ کے علاوہ پکار تو عباد من دون اللہ عباد امثالکم وہاں ہم نے بتایا تھا کہ کہتے ہیں من دون اللہ یہ بتانی آتا ہے تو وہاں ہم نے لفظ دون کا معنی سمجھایا تھا کہ دون کا مطلب اللہ سے نیچے کیونکہ کوئی بھی دنیا کا مشرک ایسا نہیں تھا نہ ہے جو اللہ اپنے خود ساتھ معبودوں کو رب سے اونچا یا رب کے برابر سمجھتا جتنے وہ سب کیا سمجھتے رب سے اور کیا فرشتے کیا انبیاء سب رب سے نیچے ہے برابر نہیں ہے اس لیے نبی ولی سب رب کے نیچے من دون اللہ میں شامل ہے کیونکہ وہ کیا اللہ سے نیچے ہے تو جہر سے نیچے اس آیت کے دو معنی ہیں دو مفہوم ہو سکتے ہیں دون الجہر من القول کا فرض ایک ہے کہ آدمی بالکل گم سم پڑے زبان کو حرکت تو دے کیونکہ ہر زبان کا حرکت کے بغیر پڑے گا تو پھر وہ فکر ہے ذکر نہیں ہے کہ بالکل گم منہ بند کھڑے نے کی اور دل کی بات وہ فکر ہے وہ ذکر نہیں ہے زبان سے بھی پڑھنا ہے زبان بھی حرکت کرے لیکن آواز بار نہیں بالکل ایک معنی یہ ہے کہ آہستہ پڑھنا بالکل خفیہ یہ بھی معنی اس کا ہے لیکن زبان کی حرکت ہونی ضروری ہے اس میں زبان سے دوسرا ہے کہ اونچی نہیں جگہ پڑھنا جہر سے نیچے اتنا کوئی آپ کو سنائی دے ہلکا سا خود کو سنا کے اس کی دلیل بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مسجد نبی میں آئے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ دونوں رات نفل پڑھ رہے تھے نبی علیہ السلام پاس سے گزرے تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا بالکل خاموشی سے پڑھ رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے یا ابوبکر ارفع من صوتک اپنی آواز کچھ اونچی کر پھر عمر نے کے پاس ہو زیادہ اونچی پڑھ رہے تھے آپ نے فرمایا اخفض من صوتک اپنی آواز تھوڑی سی پست کر صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ابوبکر تو بالکل ہی گمسم پڑھ رہے بڑا وجہ کیا نہ جیسا انی اسمع من جناجی آپ اللہ نو سناؤ رہے تو رب نے کہڑا کوئی چیز لوڑ میں تو اس واسطے جی بالکل گمسم پہ پڑھنا سی عمر نے پوچھا بھی تو اونچی پڑھنا سی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو وجہ تو اونچی پڑھتا پیا سا ایک تے سی انی اوقظ الوسنان واطرد الشیطان ایک تے میں یہ کردا پیا سی کہ جڑے لاگے ستے نے نا وہ بھی اٹھ کے پڑھ لے غافل نہ رہ جائے دوجا یہ سی کہ میں اچھی تا پڑھدا سی کہ میرا دھیان سارا میرے پڑھن چ رہے گا اس طرح میں شیطان اپنے کول پجا رہا سی شیطان میں تو نہیں آئے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی اونچی تھوڑا پڑھ لیکن زیادہ اونچی نہیں تو وہ دون الجہر من القول کا یہ معنی بھی ہے کہ بالکل گمسم بھی نہیں تے اینا اونچی بھی نہیں کہ نال دے تانگو ہلکا سا خود کو سنا کے پڑھو تاکہ آپ کی توجہ آپ کا دھیان آپ کے الفاظ کی طرف ہو ایک تو دل اور زبان کا ربط رہے گا آپ کی توجہ انہماک آپ کے بات پہ رہے گا اور شیطان آپ کو الجھائے گا نہیں غفل سستی نہیں آئے گی بالغدو والآصال صبح اور شام یہ غدوب کا لفظ جو ہے نا یہ فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک ہوتا ہے جب تک سورج نکلنے تک کا جو وقت ہوتا ہے اس کو غدوب کہتے ہیں یہ سورج نکل آیا پھر اشراق ہو تھوڑا تاں چڑھ گیا کہ جنہیں سیکا لگن لا پیا زمین نو ریت گرم ہون لا پے اینو کہندے نے چاشت جیسے سورج آوے اگے آ جاندی ہے ضحا ظہیرہ دوپہر دا وقت بالکل نصف نہار تے جو سورج ٹل جے پھر شروع ہو جاندی ہے مساء شام تے جو سورج ڈوب جائے پھر ہو جاندی ہے لیل مایا بالغدوب
صبح کے وقت والآصال، آصال اس کا معنی ہے شام. اصل میں یہ لفظ عصر سے لے کے مغرب تک بولا جاتا ہے، کیونکہ یہ لفظ اصال اصیل کی جمع ہے. جیسے ہوتا لفظ ایمان، قسم ہو نا، یمین قسم، تو جمع ہوتی ایمان. اس طرح اصیل کی جمع ہے جو ہے آصال. یعنی صبح اور شام یہ دو وقت بالخصوص اللہ کی طرف توجہ انہیں ماہ کے بڑے اہم وقت ہیں. اور انہی اوقات میں وہ گھڑی بھی ہے جو جمعے والے دن جو آتی ہے کہ جو اس میں جو اللہ سے مانگا جائے اللہ عطا کر دیتا ہے. مقبول گھڑی جو ہوتی ہے، اس کے بارے میں دو قول ہے. ایک ہے کہ سو جو امام کے ممبر پہ بیٹھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک، اور دوسرا یہ ہے جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کی، وہ نماز عصر سے لے کے مغرب تک جو وقت ہوتا ہے یہ سال کا وقت جو ہے، یہ دونوں وقت جو ہے اس اعتبار سے ذکر اللہ کی یاد کے حوالے سے بڑے اہم وقت ہیں. میں ان الذین میں ولا تکم من الغافلین، اور نہ تو ہو جا غافل لوگوں میں سے، بے خبر لوگوں میں سے. نے اپنے پرواہ کو نہیں کی، ہو رہا کی کر رہے ہیں، کتنے زندگی جا رہی، کوئی فکر ہی کوئی. جیسا رسول اللہ اپنے صحابی کا نا، آپ نے کہا کیا لگا یا سلام انہیں وصیت ہی کر دے، کوئی نصیحت کر دے. آپ نے کہا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ دی یاد میں تر رہنی چاہیے. کہ اللہ نے عقل مند لوگوں کی بھی نشانی بیان کی تھی نا سورۃ آل عمران آخری رکوع. نبی اللہ صبح اٹھ گئی نا، سب تو پہلا نبی اللہ سب اٹھ گئی، سب تو پہلا جو اس پڑھ دے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. عقل مند بندیاں واسطے نشانی رکھی. عقل مند کون ہے؟ اللہ نے نشانی بیان کی، اللہ دین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب، اٹھ دے بیندے لیٹ دے ہر حال چ اللہ نو. اے عقل مند بندے نے. تے جڑا پھر ہر حال چ اللہ نو یاد نہیں کردا، اٹھ دے بیندے، اونوں اپنا سوچنا چاہیے کہ دنیا تو بانا موجودہ مرضی تے طرح تے سیاںا ہوے، لیکن شریعت ضرور نہ غافلین وچ. میں ان الذی عند ربک، بے شک وہ لوگ جو تے رب کے ہاں ہیں. مت کو یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ ساری شاید عبادت محتاج ہے. بھائی تو نے جو عبادت کرنی ذکر کہا نا تیری ذات کو فائدہ ہے، نہیں کرے گا نقصان تیری. اور رب تیری نہ عبادت کا محتاج نہ تیرے پیسے کا محتاج. تو فرمایا ان الذین لا یس ان الذین عند ربک، بے شک بولو تو رب کے ہاں ہیں، لا یستکبرون، وہ تکبر اختیار نہیں کرتے، متکبر نہیں ہے. اور رب دے فرشتے نے بیت المعمور جو ہے فرشتہ ایک بار چکر لا جاتا، طواف کر لینا، ساری زندگی گزاری نہیں ہونی، 70,000 روز طواف کرتا. اینے رب دی بات روز کھڑے نے، ہر 4 انچ جو ہے ایک 4 انگلی جگہ بھی مگر خالی نہیں آسمانہ تے، مگر ہر جگہ رب دے فرشتے سجدے وچ پئے نے. وہ دی بندی کرتے اینے فرشتے موجود ہیں. اللہ تو دا محتاج نہیں ہے، میری تیری کی اوقات ہے. فرمایا لا یستکبرون عن عبادتہ، نہیں وہ تکبر کرتے اس کی عبادت سے، بندگی سے. ویسبحونہ، اور وہ تسبیح بیان کرتے اس کی کہ وہ رب. تسبیح ہر قسم نقص، عیب، کمزوری، خامی، ہر قسم کی وہ اللہ تعالیٰ کمی سے پاک ہے. وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے لیے وہ سجدہ کرتے ہیں. ترجمہ درا لیے پھر سجدہ کر لیں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، تو یاد کر رب کو اپنے نفس میں، اپنے دل میں، تضرعاً عاجزی کے ساتھ، وخیفہ اور ڈرتے ہوئے، ودون الجہر من القول، اور آواز کو اونچا تھوڑا سا نیچا کر، جہر سے کم، آہستہ آواز کے ساتھ، بغیر آواز کو بلند کیے. ودون الجہر من القول، بغیر آواز کو اونچا کیے. بالغدو، صبح کے وقت، والآصال، اور شام کے وقت. ولا تکن من الغافلین، اور نہ تو ہو جا غافل لوگوں میں سے. ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، عن عبادتی، اس کی عبادت سے، بندگی سے. ویسبحونہ، اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَلَهُ یسجدون، اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں. سبحان حمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.